اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیں ہمارے CNP چینل کو اور اس کے اوپر کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ ویلاگ کا سلسلہ پاکستان کی تاریخ کے متعلق چل رہا ہے۔ جنرل مشرف صاحب کے دور حکومت میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جنرل مشرف صاحب نے حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو کچھ ہوتا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر آج بات کرتے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو جنرل مشرف کراچی میں ایک باغ کا افتتاح یا نظارہ کر رہے تھے، جہاں ان کو کسی نے یہ بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر کوئی طیارہ ٹکرا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جب اپنے گھر واپس آئے کراچی میں ہی، تو وہاں پہ جب ٹی وی پہ انہوں نے دیکھا تو وہ تو تباہی اتری ہوئی تھی، تباہی چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ وہ ایکچولی ایک طیارہ نہیں ٹکرایا تھا، بلکہ ایک بوئنگ طیارہ، بہت بڑا مسافر طیارہ جو تھا وہ اس ٹریڈ سینٹر سے ٹکرایا گیا تھا اور اس نے بڑی تباہی لگائی۔ اسی کے بعد دوسرا طیارہ بھی اسی طرح ٹکرایا وہاں پہ۔ اب 2 طیارے جب یہ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے تو یہ 110 منزلہ عمارت وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی، اوپر کا حصہ بالکل تباہ و برباد ہو کے نیچے آ پڑا۔ انہی دوران میں چند منٹوں کے بعد ایک طیارہ اور تمام جو حفاظتی تدابیر تھیں، حفاظتی حدود تھیں، جو حفاظتی اقدامات تھے ان کے امریکہ کے اپنے پینٹاگون کے اوپر، تو وہ پینٹاگون کے اوپر آ کے ٹکرایا اور اس نے پینٹاگون کی بھی تباہی مچا دی۔ چوتھا طیارہ وہ بھی مسافر طیارہ تھا، وہ اس کے پائلٹ کو قابو کر کے، یا پائلٹ نے خود، جو بھی صورتحال تھی، انہوں نے اس کو وائٹ ہاؤس کے اوپر گرانے کی کوشش کی، لیکن جو مسافر طیارے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ گتھم گتھا ہو گئے پائلٹ کے ساتھ یا ان اغوا کاروں کے ساتھ، تو وہ طیارہ وہاں پہ تو نہیں گرا لیکن دور جا کے ویرانے میں گر گیا اور تمام کے تمام مسافر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے اس میں۔ اس اٹیک میں یا اس صورتحال میں یا اس دہشت گردی میں تقریباً 3000 کے قریب امریکی لوگ امریکی ہلاک ہوئے تھے، جن میں کہا یہ جاتا ہے، واللہ عالم یہ کہاں تک صحیح ہے، کہ ان میں ایک بھی یہودی نہیں تھا، جبکہ ان دونوں جگہ کے اوپر بہت یہودی کام کرتے ہیں۔ اس دن انہوں نے جان بوجھ کے چھٹی کی ہوئی تھی۔ جو بھی واقعہ ہوا اس کا یا تو ان کو پرائرلی پتہ تھا، تو یا وہ پتہ نہیں چھٹی پہ کیوں تھے، واللہ عالم۔ اس نقصان کا اندازہ جب لگایا گیا جو ان دونوں اٹیکس کے اندر ہوا، وہ $155 بلین سے بھی زیادہ تھا۔ $155 بلین، اندازہ کریں کہ ہم لوگ، ہماری حکومت ناک اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کے $1 ملین کے لیے ترلے لے رہی ہے یہ IMF سے، تو آپ اندازہ کریں کہ $155 ملین کتنی بڑی رقم تھی جو اس کا وہاں پہ نقصان ہوا۔ اگلے دن ایک میٹنگ ہو رہی تھی جو جنرل مشرف صاحب کی زیر صدارت کہ اچانک امریکہ کے وزیر خارجہ پاول صاحب کا ٹیلی فون آ گیا اور انہوں نے مشرف صاحب سے کہا کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے، اب میں آپ سے ایک بڑی سادہ سی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اس معاملے میں یا ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے خلاف ہیں، تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جنرل مشرف صاحب سمجھ گئے اس بات سے کہ حالات بہت کشیدہ اور بڑے خطرناک ہیں اور امریکہ لازماً القاعدہ کے خلاف افغانستان میں ضرور حملہ کرے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کے بہانے کر رہا تھا اور بہانے بنا بھی رہا تھا اور پہلے کارروائی کر بھی چکا تھا، اور اسی طرح اسامہ بن لادن کے اوپر بھی۔
اب مشرف صاحب پر نہ صرف امریکہ بلکہ ان کے اتحادیوں کا بھی بہت دباؤ تھا، جس پر انہوں نے ایک افغانستان میں ایک اپنا وفد بھیجا کہ وہ ملا عمر صاحب کو سمجھائیں کہ آپ یہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں تاکہ ہمارے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہ آئے اور آپ کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن ملا عمر نہ مانے اور اسامہ بن لادن اور ملا عمر نے بانگ دہل یہ اعلان کیا کہ ہمارا یہ 11 ستمبر والے واقعہ میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی اسے میں ہاتھ نہیں ہے، ہمیں اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ لیکن امریکہ ایک زخمی ریش کی طرح ہو چکا تھا، جو کوئی اس کے سامنے آتا اس نے اس کو کچل دینا تھا۔ لہٰذا 16 ستمبر کو امریکہ نے طالبان حکومت کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ کیا دیا؟ کہ آپ اسامہ کو 3 دن کے اندر اندر امریکہ کے حوالے کر دیں، ورنہ جو نتائج آپ کے خلاف ہوں گے، آپ کے خلاف جو کارروائیاں ہوں گی، وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لیں۔ افغان علماء کا ایک وفد یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت بڑا جرگہ ان کا ہوا، اور انہوں نے ملا عمر اور حکومت سے کہا، طالبان حکومت سے، کہ آپ ایسے کریں، ملا عمر کو افغانستان سے نکال دیں، وہ جہاں مرضی جائے، ہماری تو جان چھوٹے اس سے۔ لیکن ملا عمر بھی نہیں مانے اور حکومت بھی نہیں مانی، لہٰذا اس کے ساتھ ساتھ جہاں ملا عمر حکومت بھی نہیں مانی، وہاں پہ امریکہ بھی اس بات پر راضی نہ ہوا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ ملا عمر کے بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات اسامہ بن لادن کی ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ امریکی سفیر نے اسی دوران جنرل مشرف صاحب سے ملاقات کی اور اپنے 7 مطالبات ان کے سامنے رکھے، جن میں جیکب آباد اور شمسی ایئر بیٹ ان کو دے دیے گئے۔ کراچی کی پورٹ بھی ان کو کسی حد تک دے دی گئی کہ جو بھی شپنگ کرنی ہے وہاں سے، جو بھی سامان ارب و ضرب لانا ہے امریکہ سے یا جہیں سے بھی، وہ وہاں سے اپلوڈ کر کے یا ڈی لوڈ کر کے وہاں سے افغانستان لے کے جا سکتا ہے۔ اسی دوران سعودی عرب اور ترکی نے بھی پاکستان کے ساتھ بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ یہ معاملہ کسی حد تک حل ہو جائے، لیکن حل نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر مذہبی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتیں جو تھیں، وہ امریکہ کے خلاف اور ہماری حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ گئی، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ لیکن امریکہ نے ایک فائدہ یہ دیا پاکستان کو کہ ان کے جو قرضے تھے وہ ری شیڈول کر دیے، اور 8 اکتوبر کو امریکہ نے کابل اور جلال آباد پر بموں کی بارش شروع کر دی۔ یہ تھی آج کی بات۔ انشاءاللہ باقی جو باتیں ہوں گی وہ اگلے ویلاگ میں کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔